اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں کے ذریعے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ سورہ ریت آیت 17۔ روحانیت کے 10 انتہائی اہم خواب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب جو انسان کو گہری نیند میں سوئے ہوئے آتے ہیں، یہ واقعات جو فالز سلیپ اور ڈیپ سلیپ میں دکھائی دیتے ہیں، قابل اعتبار، سچے اور فائدے مند ہوتے ہیں اور اپنے اندر خاص پیغام، رہنمائی اور بشارت رکھتے ہیں۔ یہ خواب اسپرچول آئی یعنی باطنی آنکھ سے دیکھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں خواب کے بارے سورہ الفتح آیت 27 میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے فرمایا جو خواب سچا ہوا، اور پھر اسی طرح سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں اور اس خواب کے سچا ہونے کے بارے میں واضح دلیل ملتی ہے۔ خوابوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت الرؤیا یعنی مقدس فرشتے کو امور سونپ رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خواب کے ذریعے واقعات، مبشرات اور معاملات کے بارے انسان کو آگاہ کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ رسول اقدس صلوات والسلام کا فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، البتہ مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے اچھے خواب باقی رہیں گے۔ ان مبشرات یعنی خوشخبری کو بندگان الہی مومنین خواب میں دیکھیں گے یا یہ خوشخبریاں ان کے لیے دکھائی جائیں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے آرٹیکل یعنی روحانیت میں سالک طالب راہ کے لیے خوشخبری اور اعلیٰ روحانی کیفیت اور انسان کے درست اور صراط مستقیم پر ہونے کی نشانی اور اس کی رہنمائی خواب میں کس طرح کی جاتی ہے۔ روحانیت میں دکھائی دینے والے 10 اہم خواب ڈسکس کریں گے اس گفتگو میں۔ سب سے پہلا خواب، انبیاء کرام کو خواب میں دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں کسی نبی کو دیکھتا ہے تو یہ اس شخص کی اعلیٰ روحانی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے نفس مطمئنہ کو ظاہر کرتا ہے۔ مگر ان خوابوں کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور سے ملنے گیا اور ان کے ساتھ کسی نبی اقدس کو موجود پاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کی منزل اللہ کے راستے میں درست ہونے والی ہے اور اسے آنے والے وقت میں صبر و تحمل، عاجزی، اعتدال پسندی سے کام لینا اور ہر حال میں صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ خواب سالک کی تربیت کے آغاز کی عکاسی کرتا ہے جو آغاز اس کی روحانی سفر میں اس کے اپنے نفس سے امارہ کے غلبے کے ختم ہونے کے بعد آغاز ہوتی ہے۔ دوسرا خواب یہ کہ اگر کوئی شخص کسی نبی کو مجمع میں دیکھتا ہے، اس چیز کی طرف بشارت ہے کہ خواب دیکھنے والے کو عوام کے ذریعے امتحان کے لیے عوام میں بھیجا جائے گا اور یہ امتحان لوگوں کو درست سمت میں لانے سے قبل اسے اپنے نفس اور امور کو لوگوں کے بارے میں درست کرنا ہوگا۔ اس کے معاملے کو لوگوں کے ذریعے پرکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی نبی کو نورانی شکل میں یا نور کی شکل میں دیکھتا ہے تو یہ اس کی طرف عکاسی ہے کہ وہ شخص جو بھی عبادت کر رہا ہے اور راہ سلوک اور حق کے سفر میں جو مجاہدہ کر رہا ہے اس سے اس شخص میں بہتری آ رہی ہے۔ اس کا دل گرد و غبار اور ظلمات کے اندھیروں سے صاف ہو رہا ہے اور اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ وہ اپنے مجاہدہ کو اسی طرح جاری رکھے۔ اگر کوئی شخص خواب میں کسی نبی کو از خود دیکھتا ہے یا اپنے ساتھ بات کرتے دیکھتا ہے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اپنے روحانی سفر میں کامیابی یعنی ایک منزل میں کامیابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں اور بہت سی نوعیت و صورتیں ہیں جن کو آئندہ گفتگو میں بیان کیا جائے گا، مگر ایک امر جو انتہائی اہم وہ واضح رہے کہ کوئی بھی شخص کسی نبی کو ان کی اصل صورت میں ہرگز نہ دیکھ سکتا ہے، خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی شخص ان کی اصل صورت میں نہ دیکھ سکتا ہے۔ اور اس مقام پر پہنچنے کے لیے انسان کا اپنے وجود سے یہاں تک کہ نفس امارہ، نفس لوامہ اور اس کے ساتھ ساتھ نفس مطمئنہ سے بھی اپنے آپ کو ختم کرنا لازم ہوتا ہے، تو وہی شخص کسی نبی کا حقیقی دیدار کر سکتا ہے۔ خواب میں اولیاء کرام کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کسی اولیاء کرام کو
تو وہ اس شخص کے دل کے پاک ہونے اور کسی خاص مقصد روحانی میں جو وہ کر رہا ہے کامیاب ہونے کی بشارت ہے۔ اسی طرح اگر وہ شخص خود کو ان اولیاء سے بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نیک و پرہیزگاروں کے ساتھ مستقبل میں دوستی و تعلق ہونے اور نیک لوگوں کا معلم ہونے اور اللہ کی طرف سے کسی جماعت یا نیک لوگوں کا معلم ہونے کی علامت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی خاص مقام و قوم کے لیے اہم کام کرنے، تعلیم کا نیا سلسلہ منتقل کرنے اور مزید اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی محبت کی طرف عکاسی کرتا ہے۔ ان خوابوں کی مختلف علامات کے بارے آئندہ تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ خواب میں فرشتوں کا دیکھنا۔ اگر کوئی سالک طالب راہ شخص خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے تو وہ اس بارے اشارہ ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے اور مزید استقامت، صبر اور یقین کے ساتھ انتظار کی ضرورت ہے۔ یہ خواب انسان کو اکثر ایک حالت سے دوسری حالت میں پلٹنے کے وقت آتا ہے، یعنی ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف کے بارے میں۔ جب انسان کے اندر بے چینی غالب ہونے لگے تو اس وقت فرشتوں کے خواب سے رہنمائی کی جاتی ہے۔ مزید نوعیتوں کے بارے میں آئندہ گفتگو کریں گے۔ خواب میں مکہ معظمہ، خانہ کعبہ کو دیکھنا۔ یہ خواب کسی طالب راہ کو آئے تو وہ جان لے کہ اس کی زندگی میں یا تو کوئی بزرگ موجود ہے یا آنے والا ہے، یا کوئی مرشد موجود ہے یا آنے والا ہے، اور دونوں صورتوں میں وہ بزرگ یا مرشد اس طالب راہ کے لیے مرشد کا درجہ رکھے گا اور اسے راہ میں کامیابی کے لیے اس کی ہر ممکن رہنمائی کرتا رہے گا۔ اس خواب کا مقصد ثابت قدمی، استقلال اور مرشد، استاد یا بزرگ کے ہر احکام کی بجا آوری کرنے کی بابت آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس خواب کی مختلف مزید نوعیتیں اور علامات ہیں جن کو آئندہ گفتگو میں ڈسکس کریں گے۔ راہ سلوک یعنی تصوف میں سورج کا خواب میں دیکھنا۔ اگر کوئی سالک سورج کو خواب میں دیکھتا ہے تو سالک کے لیے بشارت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کامیابی سے اپنے فرائض ادا کر رہا ہے، اور وہ مرشد جس کی وہ مریدی یعنی شاگردی میں ہے، یعنی اپنے روحانی ٹیچر کی یا کسی روحانی سلسلہ میں جس طرف بھی وہ چل رہا ہے، جس طرح ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس کا راستہ بھی اللہ کی طرف ہی جا رہا ہے، اور اس کی راہ درست ہے، اور اللہ خود اس کو ہر مقام پر ہر اندھیرے میں روشنی فراہم کر رہا ہے۔ مزید تفصیل آئندہ ڈسکشن کریں گے۔ چاند کا خواب میں دیکھنا۔ طالب راہ کا تصوف کی راہ میں روحانی سفر میں چاند کو خواب میں دیکھنا اس کو اس کی تعلیمات جن پر عمل پیرا ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے پر مزید مستقل مزاج اور ثابت قدم اور عمل پہم کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ خواب بیان کرتا ہے کہ جو تعلیم وہ حاصل کر رہا ہے یا جو علم وہ حاصل کر رہا ہے اس کو کوشش کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور منظوری و مقبولیت مل رہی ہے اور مقبول کیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں اور انبیاء و اولیاء کرام کی محبت حاصل ہونے کی خوشخبری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس خواب کی بھی مختلف نوعیتیں ہیں۔ سفید بادل کو خواب میں دیکھنا۔ سفید بادل کا روحانیت میں خواب میں دیکھنا ان قریب اللہ کی مدد اور حالات کی طرف مکمل تبدیلی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی اس سالک یعنی خواب دیکھنے والے کی روحانی اور ظاہری اور باطنی حالت میں بہتری اور تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ خواب انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ خواب ان مراحل میں آتے ہیں جب سالک پر ہر انسان کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور ہر طرف پریشانیاں ہوتی ہیں، غم و الم ہوتے ہیں، تو اللہ صبر کی بدولت اس شخص کو بشارت دیتا ہے کہ اب ان قریب اس کا صبر اللہ کے حضور منظور ہونے والا ہے اور اس کے حالات میں ایک واضح اور ایک منفرد اور جدا گانا تبدیلی آنے والی ہے جو اس کو راحت، سکون اور اطمینان بخشے گی۔ قرآن کریم کا خواب میں دیکھنا۔ قرآن کریم کا خواب میں دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ و رہنمائی کرتا ہے کہ اپنی ظاہری و باطنی دونوں حالتوں کو قرآن کے احکام کے مطابق ڈھالنا اور وسوسوں سے دور رہنا ہے۔ یہ خواب سالی کو اکثر اس وقت آتا ہے جب اس کی روحانی حالت پر لوگ ویلا کرتے ہیں اور مفلسی و مصائب کی بدولت اس کو دھتکارتے ہیں، تو اس سالی کو رہنمائی فرمائی جاتی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اللہ پر یقین رکھے۔ کھجور کے درخت و باغات کو خواب میں دیکھنا۔ اگر کوئی شخص کھجور کے درخت یا باغ دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن
امن میں داخل ہو چکا ہے۔ شر و فساد سے بری اور لوگوں کا شر، دشمنوں کے حملے، شیطان کے طاقتور حملے اس سالک طالب راہ کے اوپر سے ختم ہو چکے ہیں اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ چکا ہے۔ لیکن ایک بات واضح رہے کہ ایسا خواب دیکھنے والے کے لیے اب آئندہ اوقات میں اپنے ہر معاملے میں استخارہ کرنا اور ہر مقام پر استخارہ کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خواب اللہ کی طرف سے امن ملنے یعنی امن و حفاظت، رہنمائی ملنے کی عکاسی کرتا ہے اور ہر معاملہ کے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہونے کی طرف عکاسی کرتا ہے۔ ان خوابوں کے بارے میں آئندہ گفتگو مزید تفصیل سے کریں گے۔ پاؤں میں بیڑیاں ہونا، راہ سلوک کے مسافر کے لیے خواب میں پاؤں میں بیڑیاں دیکھنا اس کے دین پر قائم رہنے اور دیندار ہونے کی طرف عکاسی کرتا ہے، اس کی روح کے پاک ہونے اور اس کے اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف سفر میں قائم رہنے کی طرف عکاسی کرتا ہے۔ سبز پہاڑوں پر بلندی کی طرف چڑھنا، ایک ایسی بشارت اور خوشخبری جس کا سالک کو انتظار رہتا ہے۔ اس خواب میں خواب دیکھنے والے کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس کو بہت جلد دین و دنیا میں بلند مقام مزین کیا جائے گا اور دین کا کام اس شخص سے اس دنیا میں لیا جائے گا۔ یہ خواب بھی سالک کو ایک ایسے وقت میں آتا ہے جو ستم ظریفی، مشکلات، مصائب، تکالیف میں گھرا ہوا وقت ہوتا ہے۔ رنج و غم میں وہ سالک مبتلا ہوتا ہے مگر ثابت قدم رہتا ہے، تو اس کو اس بارے میں خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور بے شک سبز پہاڑوں پر چڑھنا ایک انتہائی اعلیٰ اور خوشخبری والا خواب ہے۔ اس کی بھی مختلف نوعیتیں ہیں جن کو آئندہ ڈسکس کریں گے۔ واضح رہے کہ یہ تمام خواب اس لیے اہم ہیں کہ یہ سب علامات کا تعلق نور سے ہے اور شیطان حالت نور میں خواب میں نہ آ سکتا ہے، کیونکہ وہ حالت و صفات ضلالت، گمراہی، سزا، قہر و ظلم ہے اور اس لیے ایسے خواب میں نہیں آ سکتا۔ اور اوپر جو خواب بیان ہوئے وہ حالت صفات انوار الہی و رحمت ہے، وہ بھلا کس طرح حالت و صفات گمراہی ہو سکتی ہے؟ اس طرح اہل حکمت نے بیان کیا ہے کہ ہدایت اور ضلالت یعنی گمراہی آگ اور پانی کی طرح ایک دوسرے کی ضد ہیں یعنی مخالف ہیں۔ رحمت کس طرح گمراہی و قہر میں تبدیل ہو سکتی ہے؟